لیکن تیاری کرے کیسے؟ خدا کے تخت کے آگے جھک کر، اس کے ساتھ رابطے میں رہ کر، اس کے ساتھ باتیں کرے کہ خدا میں نے کل جو تیرے بدن میں سے کھانا ہے، تیرے خون میں سے پینا ہے، خدا تو مجھے بلیس کرنا، میری روح کو تازہ کرنا، ہاللویا، تاکہ میں تیری محبت میں بڑھتی جاؤں، بڑھتا جاؤں۔ سمجھ لگ رہی بچوں؟ نوٹ کرنا ہے، یہ نہیں کہنا کہ بس پاسٹر ہمارے پاسٹر بڑا اچھا پیغام دیتے ہیں، نہیں، خدا کا روح آپ سے بات کر رہا ہے، کوئی پاسٹر بھی نہیں، خدا روح القدس، کیونکہ ہمارا روحانی استاد ہے، وہ خود بات کرتا ہے، ہم سب سے پہلے اس کو آگے رکھتے ہیں، اس کی بیٹیاں اور بیٹے ہیں جو بیمار یا پریشان ہے، مجھے پتا ہے وہ غور سے کلام سنے۔ بہن جی جڑے کو نویں آئے اس غور نہ سنو کہ کلام نو غور نہ سننا، اپنی اپنی جگہ تے ٹھیک ہونا۔ میں کسی دے کول جا کے کوئی کچھ بھی نہیں کہنا، صرف ہے جڑے منہ چوں نکل رہا ہے، خدا دا کلام صادر ہو رہا ہے، نکل رہا ہے، یہ نہیں تو شفا دینی ہے۔ خدا کا کلام ایک تھوڑے کی ماندا ہے، مضبوط چٹانوں پر، مضبوط پہاڑوں پر برستا تمہیں چکنا چور کر دیتا ہے۔ خدا کا کلام ایک دو دھڑی تلوار سے بھی تیز ہے، بند اور گودے میں سے کر گزر جاتا ہے۔ خدا کا کلام اگر زبور 105 میں دیکھتے ہیں تو داؤد کہتا ہے کہ میرے خداوند تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے کیا ہے؟ راہ کے لیے کیا ہے؟ ہمیں خدا کا کلام جو ہے روشنی بخشتا ہے، ہماری زندگیوں سے، ہمارے گھروں سے اندھیرا تاریکی کی تمام بیماریاں، تمام پریشانیاں، تمام بری قدورتیں، بدعتیں، تصویریں ختم کر دیتا ہے اور ہماری زندگی میں روشنی آ کر پھیل جاتی ہے۔ خدا کے کلام کی بات، خدا کا کلام کون دور دراز سے جب پہلی دفعہ باتیں دے وچ آئے ایک کھڑا ہو باجی جی کو پریشان بیٹھی ہے، اپنی بیماری تو پریشان ہو گئی، یہ کوئی ایسا اٹھ کے ایک بندہ جڑا نواں آیا وہ بتائے گا۔ ہاں جی بیٹے۔ پاسٹر صاحب میرے بدن میں چیسٹ میں کینسر کی گلٹیاں ہیں اور گلے میں تھائرائڈ ہے اور میں بے حد پریشان ہوں۔ اچھا تو بیٹے اب کیسا محسوس کر رہے ہیں جب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ ٹھیک محسوس کر رہے ہیں، ہلکا تو محسوس۔ گلٹیاں محسوس ہوتی ہیں بیٹے؟ جی ہاں۔ کہ میرے بدن کے اندر گلٹیاں کام کر رہی ہیں؟ جی ہاں، جی ہاں۔ بیٹھ جائے بیٹے، غور سے کلام کو سننا میری طرف دے کر۔ جی بیٹے، اور باجی کھڑی ہوئی تھی، وہ جسم کو جو کہہ رہی تھی درد ہوتی ہے وہ آئی ہے باجی؟ پہلوں کو جلد تھی لو بیٹے، آپ کو بیٹے صرف میری طرف دیکھ کر آپ نے کلام سننا ہے، ٹھیک ہے؟ بہنیں بھی ہیں ہماری یہاں، بیٹیاں بھی ہیں، بڑی بھی ہیں، چھوٹی ہیں، بہنیں بھی، بیٹیاں بھی، بچے ہیں ہمارے، بیٹھ کر آپ نے کلام سننا ہے۔ جب کلام سنیں گے تو خدا پاک روح آپ کی زندگی میں کام کرے گا۔ تو خدا کے کلام پر ہم بات کر رہے ہیں کہ خدا کا کلام ہے کہ تھوڑے کی مانند مضبوط چٹانوں پر، مضبوط پہاڑوں پر برستا تمہیں چکنا چور کر دیتا ہے۔ اور زبور 107 اس کی 20 آیت میں لکھا کہ خدا اپنے کلام کو نازل فرما کر شفا بخشتا ہے۔ خدا کا کلام نازل ہوتا کیسے؟ خدا اپنے کلموں کے وسیلہ سے کلام کرتا ہے، جیسے پہلے انبیاء کے وسیلہ سے، نبیوں کے وسیلہ سے خدا کلام کرتا رہا، رسولوں کے وسیلہ سے خدا آسمان کو چھوڑ کر خود زمین پر آیا اور اس نے دنیا سے کلام کیا، اس نے زمین پر آ کر تمبو خیمہ لگایا اور کھلے آسمان کے تلے دیکھے کہ کیسے وہ کلام سناتا رہا۔ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کھلے آسمان کے تلے، وہاں پر چھت نہیں تھی، جو پر سب کھلے آسمان پر، چاہے وہ یتون کا پہاڑ ہے، چاہے وہ وادی میں ہے، چاہے وہ گلیاں میں، چاہے وہ شہروں میں، علاقوں میں، قصبوں میں، وہ جہاں جہاں چاہے وہ سمندر کے اندر سے گزر رہے ہیں، کشتیوں کے ذریعے سفر کر رہے ہیں، وہاں پر بھی خدا نے اپنا کلام سنایا ہے یا نہیں؟ خدا کے منہ سے کلام صادر ہوا یا نہیں؟ دیکھتے کہ جب کشتی کے اندر سے شاگرد اور یسوع مسیح گزر رہے ہیں، کیا بات صاحب؟ تو دیکھے کہ وہاں پانی اور طوفان جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ وہاں پر کام کر رہا ہے اور شاگرد ڈر رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں، وہ بزدل ہو چکے ہیں، ان کا دل جو ہے کمزور ہو چکے ہیں کہ اے ربی یا استاد ہمیں بچا، ہم ڈوب رہے ہیں، ہم مر رہے ہیں، ہم مر جائیں گے۔ لیکن رب یسوع مسیح جب دیکھتے ہیں اور پانی اور طوفان کو کیا کرتے ہیں؟ کس سے ڈانٹتے ہیں؟ کس سے ڈانٹتے ہیں؟ وہ کلام سے ڈانٹتے ہیں۔ نوٹ کرے، کس سے ڈانٹتے ہیں؟ کلام سے ڈانٹتے ہیں، اس کے منہ سے کلام صادر ہوتا نکلتا ہے، پانی اور طوفان کو حکم دیتے ہیں اور پانی اور طوفان جو وہ تھم جاتا ہے یسوع مسیح ناصری کے نام۔
اور کلام سے تھمتا ہے. کیوں بھائی صاحب؟ کلام سے تھمتا ہے یا نہیں؟ اس کے منہ سے کلام نکل رہا ہے. اور جہاں جہاں دیکھے کہ یسوع کے منہ سے کلام نکلا. جب دیکھے یار کی بیٹی جو ہے وہ مر گئی ہے اور 3 شاگرد اس کے ساتھ تھے اور ربنا یسوع مسیح خود اس کے ساتھ. دیکھے یار کی بیٹی کے گھر میں، یار کے گھر میں جب گئے اور دیکھے کہ بالا خانہ کے اندر اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، باڈی اس کی بیٹی کی پڑی ہوئی ہے. لوگ جو ہے ماتم کر رہے ہیں، نوحہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں اس کی لاش پر کہ یہ مر چکی ہے. اور جب میرا آقا ربنا یسوع مسیح اپنے مبارک قدموں کے ساتھ یار کے گھر میں جاتے ہیں اور لوگ جب لوگوں کو کہتے ہیں کہ وہ مری نہیں بلکہ سوئی ہے، اور لوگ اس کلام کو ٹھٹھا بازی میں لے آتے ہیں. جب یہاں پر کہتے ہیں کہ بہن جی گلٹیاں غائب ہو گئی نے، بہن نہیں کہنا بھائی جی کدو ہوئی نے لے. اسی طرح دیکھیں کہ وہاں پر بہت سارے لوگ تھے جن کے اندر مردہ روحیں کام کر رہی تھی. کیوں بات؟ اور انہوں نے کہا کہ وہ مر چکی ہے اور یہ کہہ رہے وہ سوئی ہوئی ہے. لوگوں نے رونا چھوڑا، نوحہ کرنا چھوڑا اور لوگوں نے ہنسنا شروع کر دیا یسوع مسیح کے کلام پر جو اس کے منہ سے نکلا. اور جب دیکھے کہ بالا خانہ کے اندر ربنا یسوع مسیح اس کے شاگرد جہاں پر یار کی بیٹی کی باڈی پڑی ہوئی تھی، ڈیڈ باڈی اس کی لاش پڑی ہوئی تھی اس بالا خانہ کے اندر، ربنا یسوع مسیح اپنے مبارک قدم وہاں پر لے کر جاتے ہیں. اور جب اس کے قریب جاتے ہیں تو ربنا یسوع مسیح کے منہ سے کلام صادر ہوتا ہے، نکلتا ہے. وہ کلام کیا تھا کہ اے بیٹی جاگ، اے بیٹی جاگ، اے بیٹی جاگ. اور یسوع مسیح ناصری کے نام ہے وہ بالبرا کے کھولتی اور اٹھتی. اور یسوع مسیح کہتا ہے اس سے کچھ کھانے کی دو، اس سے کچھ کھانے کی دو. Praise the Lord. اور دیکھیں جب مجرم میرے خدا اور یسوع مسیح کے کلام کو سنتے ہیں تو قبروں سے باہر آ جاتے ہیں. اگر وہ بالا خانہ کے اندر لاش ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے، وہاں بھی جب میرے یسوع کے کلام کی آواز مردوں تک جاتی ہے تو وہ مردے جو ہے زندگی میں بدل جاتے ہیں یسوع کے قدم میں. زندگی دعا کر ٹھہر جاتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی کی روح ہمارے اندر کام کرے، تمام بدن کی بیماریوں میں چھوڑ دے، ہماری روحوں کے خلاف جو بری قدورتیں، بری تصویریں، بری بدعتیں اٹھتی ہیں تو ہمیں خدا کے کلام کی محبت کرنے کی ضرورت ہے. جو اس کے کلام کے ساتھ اس کے کلام پر عمل نہیں کرتا، یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ وہ میرا شاگرد نہیں ہے، وہ مجھ میں سے نہیں ہے. جو میرے کلام کو سنتے اور اس پر عمل نہیں کرتے، اپنے ٹیوے اپنی گلا استعمال کرنی شروع کر دینے. کل جب ہم پریئر کر رہے تھے اپنی کوائر ٹیم کو لے کر آج کی عبادت کے لیے، تو خدا کا روح مجھے کہہ رہا تھا، بار بار مجھے ابھار رہا ہے کہ یہاں پر تو ان کو کہہ دے، لیکن چرچ میں کل کی عبادت میں بھی تو نے کہنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے خدا، یہ تیرا کلام ہے، میں ضرور بتاؤں گا. سنے غور سے. کچھ لوگ جو ہیں چند جو دائی کی ہدیہ نکالتے ہیں، یہ نہ کہیں کہ فلانا اتنی نکالتا ہے میں کیوں اتنی نکالتا ہوں، فلانا اتنی نکالتا ہے میں کیوں اتنی نکالتا ہوں. اگر دوجا پٹھے راہ چلن رہا تو تسی بھی چلنا شروع ہو جاؤ گے. دوسرا لے مکمل طور سے خدا دے نال نہیں تے تسی چلتے چلتی کہو کہ میں بھی نہیں، میں جو چلنا پہ وہ بھی پچھڑ جا. یہ ابلیس کا کام ہے. کیوں بس اگر آپ دیکھیں کہ میں خدا کے رول کو اس کی ہدایت کے مطابق، میں نے کل بھی آپ کو رات کو جب دعا میں تھے آنکھیں بند تھی، میں نے بتایا تھا پوری چرچ کلیسیا کو خدا کے روح نے مجھے کہا کہ اس کو پیغام دو، اور میں نے پیغام دینا شروع کر دیا. آپ دائی کی نکالتے ہیں تو خدا کے کلام پر آپ نے عملی قدم اٹھایا ہوا ہے، خدا کے کلام کے مطابق چل رہے ہیں. یہ پاسٹر پر، کسی مبشر پر، کسی ایلڈر پر، ٹھیک ہے، کسی زمینی بادشاہ پر، یہ کسی پر کوئی آسان نہیں ہے. یہ خدا کا حکم ہے. خدا نے اپنے لوگوں کو کلام دیا ہے، لیکن جب آپ ایسی باتیں کریں گے تو خدا آپ سے منہ پھیر لے گا. آپ کا جو دیا جو دیتے ہیں دائی کی یہ ہدیہ، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں. اگر نہیں تو متی رسول کی انجیل اس کا 6واں باب پڑھے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دینا کیسے ہے. اگر دوسرا کرنتھیوں اس کا 7 باب میں دیکھیں گے تو وہاں پر دیکھیں
खुदा खुशी से देने वालों को क्या करता है? खुदा खुशी से देने वालों को क्या करता है? खुदा खुशी से देने वालों को क्या करता है? जो उसके कलाम पर अमली कदम उठाते हैं, जिन्होंने अपने खुदा के कलाम को अपने दिल में रखा, खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को मेरे बच्चों बसर कर रहे हैं। इन बातों पर गौर करें, ये ना करें कि अबलीस आए वो आपसे छीन कर ले जाए, उन्हें मारो जुतियां, जो आए उन्हें मारो, कहूर मारो, कहते जबड़े टूटन गए ना। मैं आपको बता देता हूं बेटे, देखे शमसून के बारे में हम बात करने लगे। शमसून को खुदा ने चुना और सब फलस्तीनियों ने पकड़ लिया। जब उन्होंने लोग उन्होंने की करते रहे भी सानू नुकसान ना पहुंचा दो, ना अपने पुत्र रू, अपने किसी का दोतरा सी, किसी का पुत्र सी, क्यों नहीं पता उन्हें फाड़ के उन्होंने फड़ा दिया भी सानू ना नुकसान पहुंचाए। शमसून को लिखा गया 300 सिपाही, कितने? 300 सिपाही देने पड़ते। तो देखे कि वो जब रथों पर जा रहे हैं तो शमसून को उन्हें हाथ बांधे हुए, तो देखे कि कितनी देर का वहां पर गधा मला हुआ था, उसकी हड्डी पड़ी हुई थी जबड़े की, क्यों बस जबड़े की हड्डी पड़ी हुई है और शमसून के हाथ चाहे बंधे हुए, उसके हाथों में वो हड्डी आ जाती है। फलस्तीन के 300 सिपाही जो है वो जबड़े की हड्डी दे नाल ही मार दिए। ते पुत्र की तुम्हारी जुत्ती च ताकत को नहीं, क्यों बस जुत्ती चंगी होएगी तो फिर इन्हें, जो जुत्ती गंदी होई तो फिर क्यों भी बच्चों, जुत्ती चंगी होएगी, जुत्ती साफ होएगी तो शैतान डरेगा कि नहीं डरेगा? ते जे जुत्ती गंदी होई, मूसा नु खुदा ने की किया, है मूसा तू कोई सीना दे आ गया जिते तू खलोता है जगह पा के जुत्ती पड़ा ना, क्योंकि जुत्ती तेरी गंदी है, क्यों जी पास ते जे जुत्ती चंगी हुंदी ते बेटे असीं अपने दिलां नूं साफ करना है ते शैतान नूं जुत्तियां मारनियां ने। जुत्तियां मारनियां किवें ने? अगर साडे घर दी बाउंड्री दे चगिर्द अगर साडे तो जिहड़ा संडे नूं या फ्राइडे नूं या किसी होर क्रूसर च या टीवी चैनल दे जरिए, फेसबुक दे जरिए, यूट्यूब दे जरिए, या अगर खुदा दा कलाम सुनने ते असीं उहनूं अपने दिल च जगह देनी है। ते शैतान नूं बेटे वेखो किस तरह खुदा दे बंदा ने 300 सिपाही साहब ला लो के गधे दी हड्डी दे नाल 300 सिपाही मार दिता है। ते बच्चों खुदा सानू इस्तेमाल करना चाहता है अपने जलाल वास्ते, अपनी बरकत वास्ते। इस चर्च की गवाही दो, बेदार जलाली कलीसिया चर्च की छठा कलोनी दे विच जिहड़ी इबादत हर संडे फ्राइडे हुंदी आ, जेडे अगर लोग नए हुंदे आ बाहर जाके दसो, उन्हां लई प्रेयर कीती जाएगी, दुआ कीती जाएगी। यसू दे कादर नां दे शैतान दे झगड़े में लोग आजाद होणगे, बदरूआं नूं घरां चों कढ के मारांगे यसू दे कादर नां दे, बदरूआं नूं घरां चों कढ के बदरूआं नूं कढ के मारांगे यसू दे कादर नां दे। दादे बेटे यसू नाम असीं जवाब दांगे, ना कोई बदू लवेगी, ना कोई तबीयत समझोगे जेड़ा करेगा ओंदे दी जाएगा। असीं सारे लई बरकत मंगांगे यसू दे कादर नां दे, क्योंकि साडे यसू ने सारे लई की कीती है बरकत मंगी है। बरकत मंगांगे ते बदरूआं भावें पेटियां च वड़ जाण ते भावें जमीन दे थल्ले जाण ते भावें फिजा च जाण, कट कट के धौणों फड़ फड़ के सुटांगे यसू दे कादर नाल। हालेलुया हालेलुया। ठीक है, खुदा के कलाम में लिखा इब्रानियों के खात्मे के खुदा का कलाम जो है कुदरत वाला है, जोरावर है, मुसर है। खुदा का कलाम एक दोधारी तलवार से भी तेज है। और इब्रानियों 12 की 29 में लिखा है कि खुदा का कलाम जो है एक भस्म करने वाली आग है। खुदा का कलाम एक भस्म करने वाली क्या है? आग है। तो मेरे साथ बेटे के वाला पढ़े इब्रानियों 12 की 29 में 8:30 बजे यहाँ पर इबादत होती है, सिपाही इबादत फ्राइडे को शाम 6 बजे। जिंदियां बदरूआ जन भूत बीमारियां दुख नहीं जांदियां इधर नूं रुजू करे। 3 तवारियां 3 जुमे यसू दे कादर नाल दे बदरूआ बीमारियां गईयां, यसू दे कादर नाल दे शिफा दे पहले तवारी हो जानी जिन्हें ईमान नाल कलाम सुनना है। हालेलुया जी 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 बस खुदावंद के कलाम मुकद्दस में लिखा है, इब्रानियों के नाम पर उसका खत है, उसका 12 बाब 29 आयत में इस तरह लिखा है, क्योंकि हमारा खुदा भस्म करने वाली आग है। खुदा के जिंदा मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाकर खुदा उनकी खास बरकत हो। हमारा खुदा क्या है? मेरे साथ रहे, हमारा खुदा क्या है? भस्म करने वाली आग है। खुदा का कलाम जो है वो भस्म करने वाली आग है।
यसु मसीह बाप दे मुंह चो निकलिया की है कलमा। यसु मसीह बाप दे मुंह चो निकलिया की है कलमा। ते कलमा की है कलाम। कलमा की है ते कलाम की है ते कलाम है खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाइए। कलाम ही खुदा है। लिखा है कि इब्तिदा में क्या था, इब्तिदा में क्या था, और कलाम खुदा के, और कलाम ही, और कलाम ही, यही इब्तिदा में खुदा के, यही इब्तिदा में खुदा के, कलाम है खुदा की याद के लिए जोरदार तालियां बजाइए। हम अपने के बंद करेंगे और अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे। तमाम का आदमी मेरे साथ खड़े हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। बदन शिफा याफ्ता और रूह निजात याफ्ता हो जाएंगे यीशु के नाम में। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने बदन चेक कर ले, खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू कर दे। अपने बदन चेक कर ले मेरी बेटियों बहनों भाइयों, हालेलुया के बल में खुदा की शुक्रगुजारी करे। खुदा तूने मुझे शिफा दे दिया, मुझे तूने मुकम्मल शिफा दी, तेरा शुक्र, मुझे मुकम्मल शिफा दी, तेरा शुक्र। बड़े के लहू से मुझे दो बार पाक साफ किया, अब मुझे पाक शराक के लिए तूने तैयार किया, तेरा शुक्र हो। अपने कलाम के वसीला से, अपने काम के वसीला से, अपने रूल को से छुआ, रूल को उसकी कुदरत से, अपने कलाम की कुदरत से छू लिया।
तेरा शुक्र है मेरे बदन को शिफा दी। अपनी बेटियों के लिए खुदा तेरा शुक्र, बेटी नैला के लिए तेरा शुक्र कर, चर्च प्यार कलीसिया के लिए तेरा शुक्र करते, यीशु नाम में सारी दुआ मांगते और पा लेते, ऐसा कहे।